YouTube کی پالیسی کی وجہ سے میں یہاں پر سینسٹیو لفظوں کو جان بوجھ کر بگاڑ کر بولوں گا، لہٰذا آپ خود سمجھ جانا۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ یہ ہیرارکی سمجھ لیں کہ دنیا کی شروعات سے لے کر قیامت تک یہاں پر دو فورسز موجود ہیں، ایک اچھائی کی یعنی رحمان کی اور دوسرا برائی کی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو کتابیں نازل کر کے انسانوں کو یہ سمجھایا کہ دنیا کے اندر ان کو مذہب کی، ایک قانون کی، ایک نظام کی ضرورت آخر کیوں ہے، اور اگر یہ قانون نہیں ہوگا تو یہ دنیا جنگل بن جائے گی اور ہر طاقتور کمزور کو ختم کر دے گا، اس پر ظلم کرے گا۔ تو دوسری طرف ہے شیطان یعنی برائی کی طرف، جس نے اللہ کو یہ چیلنج کر رکھا ہے کہ میں تیرے ہر ایک بندے کو جہنم کے اندر پہنچا کر خود کو سچا ثابت کروں گا، یہ انسانی مخلوق مجھ سے کسی بھی طرح سے برتر نہیں ہے۔ اس شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار ہے اینٹی کرائسٹ یعنی دجال، اور پھر اس کے نیچے اس کے پیغمبر ہیں یعنی اس کا پیغام پہنچانے والے، یعنی اس کا نظام نافذ کرنے والے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو کہ دنیا کے سیکرٹ سوسائٹی کے ممبرز ہیں، جو کہ اس دنیا کے اندر شیطانی نظام کو نیچے عام لوگوں پر، آپ پر، مجھ پر نافذ کرنا چاہتے ہیں، چاہے اس کے لیے کسی بھی حد تک جانا پڑے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ ہر زمانے کے اندر شیطان کو مختلف شکلوں کے اندر پوجتے آئے ہیں، جن میں سب سے مشہور ہے بال، جس کا ثبوت تقریباً 5000 سال پرانی سویلائزیشن کے اندر بھی ملتا ہے، اور اس زمانے کے لوگ اس بال کو راضی کرنے کے لیے اس کے سامنے اپنے چھوٹے بچوں کی قربانی دیا کرتے ہیں۔ اور آج کے ٹائم کے اندر جو کچھ بھی یہ سیکرٹ سوسائٹی کے ممبر پلان کر رہے ہیں وہ سب کچھ دجال کی تیاری کے لیے ہو رہا ہے، کیونکہ یہ ویڈیو کے لاسٹ کے اندر میں آپ کو ایکسپلین کروں گا۔ لیکن اس سے پہلے اس بات پر غور کریں کہ جب بھی اپنی ویڈیوز کے اندر میں نے سٹینک سیکرٹ سوسائٹیز کے بارے میں بتایا کہ وہ کیسے دنیا سے مذہب کو ختم کر کے شیطان کا نظام دنیا میں لانا چاہتے ہیں، اور ایک خفیہ طور پر مل کر اس دنیا کے نظام کو کنٹرول کر رہے ہیں، جو کہ عام لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا، چاہے فوڈ چین ہو، پولیٹکس ہو، میڈیا ہو، فیشن انڈسٹری ہو، فلم انڈسٹری یا پھر جنگیں۔ تو اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر یہ اتنا ہی سیکرٹ ہے تو یہ سب کچھ آپ کو کیسے پتا؟ کیونکہ یہ بات سچ ہے کہ اس طرح کی سیکرٹ چیزوں کو کبھی بھی پبلک نہیں کیا جاتا، پر سچ یہ بھی ہے کہ انہی سیکرٹ سوسائٹیز کا حصہ رہنے والے لوگوں نے ایک ٹائم پر آ کر جب ان گناہوں سے توبہ کر لی تو یہ گھنونے راز ایک ایک کر کے دنیا کے سامنے کھولے، اور دنیا کو یہ بتایا کہ یہ سیکرٹ سوسائٹیز کے ممبر یعنی شیطان کی عبادت کرنے والے لوگ اپنی سیکرٹ پارٹیز کے اندر دنیا کا فیوچر ڈیسائیڈ کرتے ہیں، اور اپنے آقا یعنی شیطان کی عبادت کر کے اس کو راضی کرنے کے لیے ہر وہ کام کرتے ہیں جو کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ مثال کے طور پر ایک کینیڈین آتھر ہے جس کا نام ہے راجر مارنو، وہ بتاتا ہے کہ 19 کی دہائی کے اندر میں بھی ایک ٹائم کے اندر اس سیکرٹ سوسائٹی کا حصہ تھا، اور یہاں پر شیطان کو خوش کرنے کے لیے بچوں کا گریپ کیا جاتا، شیطان کو خوش کرنے کے لیے اس کے مجسمے کے سامنے ان بچوں کی قربانی دی جاتی، اور اس کے علاوہ شراب، زنا اور ہر وہ غلیظ کام جس کا آپ تصور کر سکتے ہیں، یعنی انسانوں کو مارنے کے بعد کھانا، جادو کرنا اور ہر وہ کام جو کہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا، کیونکہ شیطان ان کاموں سے ان سے راضی ہو کر ڈائریکٹ اپنے ماننے والوں کو مشورے دیتا ہے اور ان کی مدد بھی کرتا ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ اسی طرح کی ایک سیکرٹ پارٹی کے اندر میں بھی شامل تھا، جہاں پر قبالہ جادو کے ذریعے میں نے خود شیطان سے ڈائریکٹ انسانی شکل کے اندر ملاقات کی، اور صرف یہی نہیں بلکہ اس کے ماتحت جن میرے مر چکے ماں باپ کی شکل کے اندر میرے سامنے موجود تھے، اور میں نے ان سے بات بھی کی۔ میری وہ ماں جس کے گزر جانے کے بعد میں ایتھیسٹ ہو گیا تھا، یہ سوچ کر کہ شاید ہمارا دنیا میں آنے کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے، پر وہ کہتا ہے کہ اس کے بعد میں نے خود سے بائبل کو پڑھا تو مجھے سمجھ آیا کہ دراصل یہ شیطان ہے جو کہ اللہ کے نظام کا مخالف ہے، تو تب جا کر میں دوبارہ سے کرسچینٹی کی طرف واپس لوٹ آیا۔ بائی دا وے آپ کنفیوز نہ ہوں، کیونکہ کرسچن بھی ایک ہی اللہ کو مانتے ہیں، بس فرق یہ ہے کہ وہ جیزس کو یا پھر عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ کر شرک بھی کرتے ہیں۔ بالکل اسی طرح سے سال 1999 کے اندر ایک فلم ریلیز ہوئی تھی جس کا نام تھا آئیز وائڈ شٹ، جسے سٹینلی کوبرک نام کے ایک امریکن ڈائریکٹر نے بنایا تھا، اور اس فلم کی ریلیز کے کچھ ہی ٹائم کے بعد وہ اپنے گھر کے اندر پراسرار طور پر مردہ حالت کے اندر پایا گیا، اور اس کی اس پراسرار موت کو ہارٹ اٹیک بتایا گیا۔ لیکن لوگ یہ بات اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اس فلم کے اندر کیونکہ تمام سٹینک ریچول کو، ان تمام سیکرٹ پارٹیز کو، اس شیطانی دنیا کو اس نے ایکسپوز کیا تھا، اور اسی وجہ سے اس کو جان بوجھ کر رستے سے ہٹا دیا گیا، کیونکہ یہ فلم واضح طور پر یہ دکھا رہی تھی کہ بند کمروں کے اندر شیطان کو خوش کر کے دنیا کا مستقبل اور اس کا نظام یہ شیطانی اشاروں پر کیسے چلاتے ہیں۔ بالکل اسی طرح سے مشہور امریکن فلم ڈائریکٹر ڈیوڈ کرالی کا ذکر تو میں کئی بار اپنی ویڈیوز کے اندر کر چکا ہوں، جس نے اپنی فلم کے اندر جو کہ 2017 کے اندر ریلیز ہونے والی تھی، اور اس کا نام تھا گرے اسٹیٹ، جس میں ڈیوڈ نے یہ دکھایا تھا کہ مستقبل کے اندر یہ لوگ شیطان کے مشورے پر دنیا کو ڈیجیٹل غلامی کی طرف لے کر جانے والے ہیں، چاہے تو ان کی مرضی سے یا پھر چاہے تو زبردستی سے، کیونکہ جو بھی شخص اس سے انکار کرے گا تو یہ یا تو اس کو قید کر دیں گے یا پھر اس کا سب کچھ چھین لیں گے، چاہے وہ کھانا ہو یا پھر اس کی زندگی بھی۔
اور اسی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ ڈیوڈ اور اس کی بیوی اور اس کی ایک بیٹی کو پراسرار حالات کے اندر گھر میں قتل کر دیا گیا اور اس کو ایک واردات کہہ کر اس فائل کو ہمیشہ کے لیے کلوز کر دیا گیا۔ پر ساری دنیا اچھی طرح سے یہ بات جانتی ہے کہ اس کے پیچھے کون تھا۔ اور اب جو حال ہی میں جیفری ایپسٹین فائل کا جو ڈیٹا لیک ہوا ہے، اس نے تو ان تمام لوگوں کی نہ صرف پول کھول دی ہے بلکہ سو کالڈ لبرل اور انسانی حقوق کے ٹھیکیداروں کے منہ پر کالک بھی مل دیا اور دنیا کو سمجھا دیا ہے کہ کیوں ان انسانوں کو اللہ کے نظام کی اور قانون کی ضرورت ہے جس کو ہم دین کہتے ہیں، جو اگر نہیں ہوگا تو یہی کچھ ہوگا جو کہ یہ ایلیٹ کلاس کمزوروں کے ساتھ کرتی ہے، اور اس کے باوجود بھی ان پر کوئی قانون لاگو نہیں ہوتا۔ دنیا کا کوئی قانون ان کو یہ کرنے سے نہیں روک سکتا، چاہے وہ ملک امریکہ ہی کیوں نہ ہو۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اسی ٹاپک پر اپنی لاسٹ ویڈیو کے اندر میں نے جیفری ایپسٹین کی تمام کہانی کو ایکسپلین کیا تھا۔ ہاں، وہی ویڈیو جو کہ زیادہ سچ بولنے پر یوٹیوب نے ڈی مونیٹائز بھی کر دیا، اور آپ سب یقیناً سوشل میڈیا پر بھی اس کی ڈیٹیل بار بار سن چکے ہوں گے، لہٰذا میں بار بار ان چیزوں کو رپیٹ نہیں کروں گا۔ بس نیا یہ ہے کہ اب کی بار 3 لاکھ سے زیادہ سیکرٹ پیجز اور 1,80,000 سے زیادہ امیجز اور 2,000 سے زیادہ ویڈیوز جیفری ایپسٹین کی پرسنل فائلز یا پھر اس کی پرسنل ڈاکومنٹ امریکن ڈیفنس ڈپارٹمنٹ نے، امریکی کانگریس نے اس کے بل پاس ہونے کے بعد ریلیز کر دی ہیں، جس میں وہ انکشافات ہوئے ہیں جو کہ آپ کے رونگٹے کھڑے کر دیں گے، جن کو میں کھل کر بھی ویڈیو کے اندر بیان نہیں کر سکتا۔ میں سوشل میڈیا پر موجود پہلے سے انفارمیشن کو یہاں پر رپیٹ نہیں کروں گا، بس شارٹ کے اندر آپ کو پوری گیم سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے اور اس کا مقصد کیا ہے۔ اس تمام معاملے کا مین کریکٹر جیفری ایپسٹین بروکلین نیو یارک کے اندر ایک میتھ ٹیچر تھا، لیکن اچانک سے اس کی قسمت ایسی بدلی کہ یہ کچھ ہی سالوں کے اندر بلینئر بن گیا، اور دنیا کے سامنے بظاہر اس کا کام تھا کہ امیر لوگوں کو فائنینشیل ایڈوائس دینا اور ان کے سرمایہ کو مینج کرنا۔ پر حقیقت یہ ہے کہ اس تمام واقعے کے اندر 2 مین کریکٹر ہیں، ایک تو جیفری ایپسٹین خود اور دوسرا اس کی گرل فرینڈ گلین میکسویل، جو کہ اصل میں ایک یہودی جاسوس تھی، اور یہ دونوں اس قابض اسٹیٹ کی خفیہ ایجنسی کے جاسوس تھے، کیونکہ جیفری ایپسٹین کو اپنے لنکس کے ذریعے ان مشہور پولیٹیشنز اور مشہور لوگوں تک جان پہچان کروانے والی یہی اس کی گرل فرینڈ ہی تھی، اور ان دونوں کا مقصد یہ تھا کہ دنیا کے ان امیر ترین طاقتور لوگوں کو اپنی ایک الگ دنیا کے اندر، جس کو ایپسٹین آئلینڈ کہتے ہیں، جو کہ $8 ملین دے کر اس نے امریکن ورجن آئلینڈ پر ایک بہت بڑا جزیرہ خریدا تھا جو کہ محل کی طرح تھا۔ یہ ایک سیپریٹ آئلینڈ تھا جہاں پر دنیا کے ان امیر ترین اور انفلوئنشل لوگوں کو بلا کر یہاں پر ہر وہ غلیظ اور گندا کام کیا جاتا جو کہ آپ سوچ سکتے ہیں، خاص طور پر چھوٹے بچوں کا گریپ، ان کو ٹارچر کرنا اور ان کو مارنے کے بعد ان کے جسم کو کھا جانا۔ کین یو امیجن دیٹ کہ دنیا بھر سے چھوٹی بچیوں کو اغوا کر کے ان کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر ان کو یہاں پر لایا جاتا اور ان امیر اور طاقتور لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا، مطلب میں کھل کر بول نہیں سکتا، اور پھر یہی حرکتیں کرتے ہوئے خفیہ طور پر ان کی ویڈیوز بنائی جاتی تاکہ وقت آنے پر اگر ان میں سے کوئی ایک بھی مستقبل کے اندر بھی اگر کوئی گریٹر اسرائیل کے راستے کے اندر رکاوٹ بنا، اگر ہماری بات نہ مانی یا پھر بک نہ سکا، تو ان تمام چیزوں کو پبلک کرنے کی دھمکیاں دے کر اس کو بلیک میل کیا جا سکے، اور وہ بھی صحیح ٹائم آنے پر۔ ٹرمپ کے بارے میں تو یہ اتنی گری ہوئی باتیں کرتی ہے کہ 13 سال کی ایک بچی کو اس نے پریگننٹ کر دیا، جب اس کا بچہ پیدا ہوا تو اسی کی ماں کے سامنے بچے کو مار دیا۔ بل گیٹس کو رشین کم عمر لڑکیوں کے ساتھ گریپ کرنے کی وجہ سے لا علاج بیماری ہو گئی تھی، اور اس کا علاج مانگنے پر، جیفری ایپسٹین کی مدد مانگنے پر یہ تمام چیزیں لیک ہو گئی، اور جب یہ بات بل گیٹس کی وائف کو پتہ چلی تھی تو اسی وجہ سے ان کی ڈیورس بھی ہو گئی تھی۔ ان فائلز کے اندر موجود کنورسیشن سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ چھوٹی بچیوں کو نہ صرف گریپ کرنے کے بعد مار دیتے تھے، بلکہ یہ اس حد تک ایول تھے کہ ان کے پارٹس نکال کر، ان کی آنتیں نکال کر اس کو کھاتے تھے، اور اس جیسے نہ جانے کتنے گھناؤنے اور سٹیننگ قسم کے کارنامے ہیں جو کہ ان کنورسیشنز کے اندر موجود ہیں۔ انہی ایپسٹین فائلز کے اندر سابق پاکستانی وزیر اعظم عمران خان کا بھی نام آتا ہے، کیونکہ ان کے مطابق وہ امریکہ اور اسرائیل کے لیے بہت بڑا خطرہ تھے، یعنی پوری دنیا کے لیے خطرہ تھے۔ اور شرم کی بات تو یہ ہے کہ UAE کی ایک بزنس مین نے غلاف کعبہ کا ٹکڑا یہ کہہ کر جیفری ایپسٹین کو بھیجا کہ اس قصوہ کے سامنے لاکھوں کروڑوں لوگوں نے دعائیں مانگی ہیں، ان کے آنسو اس کپڑے کے اندر شامل ہیں اور یہ تمہارے لیے تحفہ ہے۔ اب یہ چیز بہت زیادہ افسوسناک اس لیے ہے کیونکہ یہ حرکت ایک مسلمان عورت نے کی ہے، اور اس سے بھی بڑھ کر جیفری نے یقیناً اس کو قبالہ جادو کے دوران اللہ کی توہین اور شیطان کو راضی کرنے کے لیے استعمال کیا ہوگا، کیونکہ یہی وہ چیزیں ہیں جس سے سب سے زیادہ وہ راضی ہوتا ہے، جس کے اندر اللہ کی توہین کی جائے اور انسانیت کی بھی، خاص طور پر اس کو بچوں سے یعنی انسان کی نسل سے بہت زیادہ نفرت ہے۔ اسی لیے ہم نے دیکھا کہ اسرائیل نے فلسطین کے اندر سب سے زیادہ بچوں کو ہی ٹارگٹ کیا، اور اس کیس کے اندر بھی دیکھیں کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو، چھوٹی بچیوں کو جن کو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ یہاں پر کیوں ہیں، کیسے ہیں، ان کو کتنا ٹارچر اور تکلیف دی گئی ہوگی، اور پھر اس کے بعد ان کو مار کر کھایا گیا ہوگا۔ آپ تصور بھی کر سکتے ہیں کہ کوئی انسان کس حد تک جا سکتا ہے درندگی میں اور شیطانیت کے اندر۔
پر اس سے بھی بڑا افسوس کا مقام یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ انسانیت کو، انسانی حقوق، عورتوں کے حقوق کا بھاشن دیتے ہیں، پر اپنی پرسنل لائف کے اندر یہ وہ سب کچھ کرتے ہیں جو کہ آپ ایک ایول شخص سے تصور کر سکتے ہیں۔ پر سب سے حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ تو ابھی صرف 20% ڈیٹا ہے، کیونکہ 80% ڈیٹا تو ابھی آنا باقی ہے۔ ان فائلز نے لبرل اور ویسٹرن کلچر سے متاثر ایتھیسٹ کو ایسا آئینہ دکھایا ہے کہ کچھ بھی بولنے کے قابل نہیں چھوڑا۔ رچرڈ ڈاکنس جیسے ایتھیسٹ جو کہ ایتھیسزم کے سب سے بڑے چیمپئن ہیں، اور ان کا ماننا ہے کہ انسان کو دنیا میں مذہب کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، جو اس کا دل کرے وہ وہی کرے، کوئی قانون اس پر لاگو نہ ہو، تو آپ دیکھ لیں کہ اس کا انجام یہی ہوتا ہے جس کی جھلک ہمیں جیفری ایپسٹین فائلز نے دکھا دی ہے۔ اور دوسرا، یہ فائلز یہ بھی کہتی ہیں کہ ان سیکرٹ پارٹیز کے اندر صرف شیطان کو راضی نہیں کیا جاتا تھا بلکہ بال کی ہی عبادت بھی ہوتی تھی، ایون کہ جیفری کے ایک بینک اکاؤنٹ کا نام بھی بال ہی تھا۔ یہ سب لوگ یہاں مل کر اسی بال کی عبادت کیا کرتے تھے جس کی ایک زمانے کے اندر بنی اسرائیل یعنی یہودی قوم نے اس وقت شروع کی تھی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 دن کے لیے کوہ طور پر تشریف لے گئے تھے۔ ایون کہ قرآن پاک کے اندر اسی واقعہ پر پوری سورت موجود ہے جو کہ سورہ البقرہ کے نام سے ہے۔ اسی وجہ سے آج آپ دیکھتے ہیں کہ سپورٹس ایونٹس، فلمز اور میڈیا ہر جگہ پر آپ کو اسی شیطان کی پوجا گائے، بکرے یا پھر بھینسے کی صورت ہوتی دکھائی جاتی ہے، جو کہ سب کے سب ایک ہی ہیں، یعنی ایک ہی شیطان کے مختلف روپ۔ غور کرنے والی بات یہ ہے کہ یو ایس اے کے پاس یہ فائلز 2019 سے موجود ہیں، لیکن آج خاص طور پر ریپبلک اور ڈیموکریٹس پارٹی دونوں نے مل کر یہ بل پاس کر کے یہ فائلز آج ریلیز کی ہیں، اور اس کے پیچھے پورا ایک مقصد ہے کہ ایک طرف ٹرمپ کو ڈیمو دکھا کر دمکایا جا سکے کہ اگر وہ ایران پر حملہ کرنے سے پیچھے نہ ہٹے اور اسرائیل کو آخر تک گریٹر اسرائیل بنانے کے اندر ساتھ دے تو وہ سیف ہے، ورنہ اگر ان کی بات نہیں مانتا تو میں نے آپ کو بتایا کہ ابھی 80% ڈیٹا آنا باقی ہے، جو کہ اس سے بھی کہیں گنا زیادہ ڈیمونک اور خطرناک ہو سکتا ہے۔ اور دوسری وجہ ہے کہ دنیا کے ان باقی کرپٹ لیڈرز اور مشہور لوگوں کو یہ پیغام چلا جائے کہ اگر انہوں نے بھی گریٹر اسرائیل کے راستے میں آنے کی کوشش کی تو اگلی باری ان کی ہو سکتی ہے۔ ان میں سے کوئی بھی سیف نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ ذرا سا غور کریں تو سمجھ جائیں گے کہ ان فائلز کے اندر زیادہ تر ایسے نام ہیں جن کا پولیٹیکل یا فیم کا کلچر تقریباً ختم ہو چکا ہے، یا اب وہ مر چکے ہیں جس سے ان کے کیریئر کو زیادہ کوئی فرق نہیں پڑتا، پر باقی بچے لوگوں کو یہ اشارہ دے دیا گیا ہے کہ تمہیں خود بھی پتا ہے کہ تم اس سب کا حصہ تھے، لہٰذا باز آ جاؤ۔ آپ نے غور کیا کہ اللہ کو چھوڑ کر اپنے نفس کی غلامی، شیطان کی غلامی کا یہ انجام ہوتا ہے کہ شیطان اپنے ماننے والوں کو دنیا کے اندر اپنا مطلب نکال کر رسوا ہونے کے لیے چھوڑ دیتا ہے، اور آخرت کے اندر بھی ان کے ساتھ یہی کرے گا۔ لیکن آج بھی دنیا میں وہ لوگ جو کہ سچ میں انسانیت کا درد رکھتے ہیں، جن کو ویسٹ نے ڈکٹیٹر، ظالم اور ایکسٹریمسٹ کہا ہے، ان میں سے کسی کا نام بھی ان فائلز کے اندر شامل نہیں ہے، نہ ایرانی سپریم لیڈر کا، نہ پوتن کا، نہ چائنیز صدر کا، نہ ابراہیم تراوڑے کا، نہ افغانیوں کا، نہ وینزویلا کے صدر کا، نہ معمر قذافی کا، نہ صدام حسین کا، اور نہ یمن کی فورسز کے کسی لیڈر کا۔ یہ تمام اشارے آپ کو سمجھانے کے لیے کافی ہیں کہ آج بھی جو کچھ آپ کو سکرین پر دکھایا جاتا ہے، آپ کو فیڈ کیا جاتا ہے، یہ دنیا حقیقت میں بالکل بھی ویسی نہیں ہے، اور یہ ایول اور گڈ کی جنگ آخر تک ایسے ہی چلتی رہے گی، قیامت تک ایسے ہی چلتی رہے گی، جس کے اندر وہی شخص بچے گا جو کہ اللہ کی ذات پر، اس کے قانون پر ایمان لائے گا، رحمان کے بنائے ہوئے دین پر، اس کے قانون پر عمل کرے گا، اور جو اس کے خلاف جائے گا، شیطان کا ساتھ دے گا، تو وہ دنیا کے اندر بھی ذلیل و رسوا ہوگا، اور آخرت کے اندر تو اس سے بھی بڑھ کر ہمیشہ کا دردناک عذاب ان کا منتظر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔